اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ صفحہ نمبر 14 اور آیت کا نمبر 103۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 171 تک 8 رکوع بنتے ہیں اور 69 آیات بنتی ہیں 69۔ ان 69 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور جس بادشاہ کے ساتھ ان کا پالا پڑا فرعون کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مفصل گفتگو کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم آئندہ اسباق کے اندر تاریخ کے حوالے سے 1 یا 2 درس میں کچھ سیکھیں گے۔ آج اس کی ابتدا کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ آئے اور تاریخ بھی سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تمام انبیاء سے زیادہ آیا ہے۔ تقریباً ہر پارے کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 100 سے زائد دفعہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ اس میں 10 رکوعات میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ الاعراف میں 8 رکوعات میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ سورۃ القصص کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کی ہے علیہ السلام۔ سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور ایک سورت کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کا ذکر بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثرت کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں، سب ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ جب حضرت نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ میں گئے، وہاں جا کر سب سے پہلا نبی پاک علیہ السلام کو جن کے ساتھ جو ہے نا وہ پالا پڑا تھا نا، وہ 3 گروہ تھے۔ ایک منافقین کا تھا، ایک مشرکین کا تھا اور ایک یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے نا وہ مقابلہ مناظرہ، پھر عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ جو ہے نا نجران سے آئے تھے۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بہت زیادہ دفعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کے گھر میں ہی ان کی پرورش ہوئی، جیسا کہ سورۃ القصص میں اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ آئندہ نا کل کا سبق اور آئندہ سبق کے اندر کوشش کریں گے 2 اسباق کے اندر اس کی تاریخ کو ہم سمیٹ سکیں۔ اگر 2 مہینے تو انشاءاللہ 3 میں ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ کن کے بعد؟ جن کا 5 انبیاء اور اقوام کا جو پیچھے گزر ہو چکے ہیں نا، ان کے بعد حضرت موسیٰ آئے تھے۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ آئے تھے، ان 5 کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان 5 کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل جو لفظ ہے نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اسرائیل، عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ میکائیل فرشتہ ہے نا، جو اسرافیل فرشتہ ہے، جو ان کا مطلب یہ عبداللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پانچوں کے بعد جو پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ لفظ موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے پانی سے پکڑا ہوا، پانی سے لیا ہوا۔ حضرت موسیٰ کو فرعون نے پانی سے پکڑا تھا نا، دریائے نیل میں ان کی والدہ نے ان کو جو ہے نا وہ رکھ دیا اللہ کے حکم سے، تو پھر فرعون نے جو ہے ان کی پرورش کی تھی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرعون کسی کا نام نہیں ہے، فرعون ایک لقب ہے۔ جیسے جو جن ممالک کے اندر پارلیمانی نظام ہے نا، ان کے جو سردار ہیں، یعنی کہ اس بادشاہ سمجھ لیں، اس کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ ہندوستان کے بادشاہ اپنے آپ کو راجہ کہلوانا پسند کرتے تھے، اور مصر کے بادشاہ اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے۔ تو مصر کے اندر کئی فرعونہ آئے ہیں، فرعونہ فرعون کی جمع، صرف ایک فرعون نہیں آیا، اور نہ ہی فرعون کسی بندے کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس فرعون کا ٹاکرا ہوا تھا نا، اس فرعون کا نام جو بتایا جاتا ہے وہ تھا رعمیس۔ رعمیس ایک دو اور نام بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر میں گئے تھے، ایسے ہی ہے نا، وہ جب وہ وہاں سے نکلے، کنویں سے نکلے، پھر جیل میں، جیل سے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، تو اس وقت جو فرعون تھا نا مصر کا بادشاہ، وہ بڑا اچھا تھا۔ اس وقت کا فرعون جو تھا وہ بڑا اچھا تھا، تو اس نے اس لیے تو حضرت موسیٰ کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ عطا کی تھی۔ اگر اچھا نہ ہوتا تو نبی کو کیوں آگے کرتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ فرعون آیا تھا۔ حضرت یوسف کے دنیا کے جانے کے بعد یہ فرعون آیا تھا، جس کا ذکر جو ہے نا بار بار قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف کی ہی لڑی سے تھے، حضرت یعقوب کی لڑی سے تھے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا، فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ ان کو جھٹلا دیا، مانا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا، سارے کے سارے مٹا دیے گئے۔ کس کے اندر؟ دریا کے اندر، وہ جو آپس میں دریا مل گیا، حضرت موسیٰ گزر گئے، فرعون بھی غرق، اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا ماننے والے بھی غرق ہو گئے۔ اس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا مصر سے مدین میں چلے گئے تھے، وہاں مصر میں ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا، انہوں نے جو ہے نا وہ مکہ مارا، بندہ قتل ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین میں چلے گئے، 8 یا 10 سال مدین میں رہے، وہاں سے دوبارہ مصر میں جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی اس وقت جب آپ مدین سے دوبارہ مصر جا رہے تھے۔ کتاب ابھی نازل نہیں کی تھی، کتاب فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے تورات عطا کی تھی، اس وقت صرف نبوت عطا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا دوبارہ مصر میں، اللہ نے نبوت بھی عطا کی تھی اور 2 معجزے عطا کیے تھے۔ ایک معجزہ عصا، لاٹھی، وہ لاٹھی کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، آج کے سبق میں اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرا جو ان کو معجزہ عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بغل میں ہاتھ ایسے رکھتے تھے، باہر نکالتے تھے، چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ یہ معجزات اللہ نے عطا کیے تھے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آج ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ اس معجزے کے حوالے سے نا 2-3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو معجزے کا بالکل ہی انکار کرتا ہے، بالکل، وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے نہیں معجزہ، نہ کوئی کرامت ہے، نہ معجزہ ہے، نہ کوئی فرشتے ہیں، بالکل کلی طور پر انکار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو معجزات کو دلیل بنا کر انبیاء کو اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے ہم انشاءاللہ سمجھاتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، حقیقن، میں پوری طرح قائم ہوں، علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اس بات پر کہ میں اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، جو اللہ نے بیان کیا میں وہی کروں گا، بڑھاؤں گا اور کم نہیں کروں گا۔ قد جئتکم ببینۃ، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، تو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔
بنی اسرائیل یہ فلسطین سے گئے تھے مصر میں، اور انہی میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، تو حضرت موسیٰ اس کو کہہ رہے ہیں فَأَرْسِلْ، اے فرعون یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں نا یہ سارے کے سارے آپ میرے ساتھ بھیج دے، ہم کہیں اور جا کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو آزاد قوم ہے، تم نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا فرعون نے ان کنت جئت بآیہ، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے فاتی بہا، تو اسے جو ہے نا تو لے کر آ ہمارے سامنے پیش کر، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو اس نے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ اپنی لاٹھی کو ڈال دیا یعنی کہ پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اچانک بہت واضح اژدہا تھا، بہت واضح اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ لاٹھی پھینکی تھی نا تو حضرت موسیٰ خود خوف زدہ ہو گئے، ان کو نہیں پتا تھا کتنا بڑا سانپ بننا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جیسے جیسے لاٹھی پھینکی تو سورۃ قصص آیت نمبر 28 یا 29 میں ہے کہ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی نا وہ اتنا بڑا سانپ بنا، حضرت موسیٰ خود خوف زدہ ہو گئے، فرعون بھی ڈر رہا ہے، لوگ بھی ڈر رہے، حضرت موسیٰ بھی ڈر رہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ لا تخف، آپ تو نہ ڈرو، آپ کیوں ڈر رہے ہو، آپ اس کو ہاتھ ڈالیں۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ ہاتھ ڈالا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ سورۃ قصص میں اس کا بیان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَنَزَعَ يَدَهُ، تو اس نے اپنا ہاتھ نکالا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ میرے محترم بھائیو 2 یا 3 منٹ کے اندر ہم انشاءاللہ معجزے کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ پاروں کو اگر آپ بند کر دیں میری طرف متوجہ ہو تاکہ ہم سبق کو سمجھ سکیں۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے ولیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ معجزہ اور کرامت ان دونوں میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے، اظہار بندوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ اختیار اللہ کا، اظہار پیغمبر کے ہاتھ پہ۔ کرامت میں کیا ہے؟ اختیار اللہ کا، اظہار ولی کے ہاتھ پہ۔ اگر کوئی نبی یا ولی اپنی مرضی سے خود معجزہ دکھانا چاہے تو نہیں دکھا سکتا۔ انما الآیات عند اللہ، یہ جو معجزات ہیں یہ آیات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ نبی اپنی طرف سے معجزہ دکھانا چاہے، لو جی میں آپ کو معجزہ دکھاتا ہوں، وہ نبی نہیں دکھا سکتا۔ ولی اپنی مرضی سے معجزہ کرامت دکھانا چاہے تو نہیں دکھا سکتا۔ اس کا اظہار پیغمبر کے ہاتھ پر ہوتا ہے لیکن اختیار اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پڑھا نا، ان کو اللہ نے 2 معجزات عطا کیے تھے، اپنی مرضی سے نہیں انہیں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے، اللہ نے کہا اس کو عصا کو پھینکو، انہوں نے پھینکا تو وہ اژدہا بنا، اپنی مرضی سے نہیں یہ دیکھو بننے لگا، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ بات کو سمجھے ہیں؟ ایک اور مثال، حضرت نبی کریم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے غزوہ خندق کے حوالے سے۔ پیارے نبی علیہ السلام جب وہ خندق کھود رہے تھے، صحابہ کرام سارے کے سارے بھوک سے نہ ڈال تھے، سنا ہے نا واقعہ۔ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا حضور بھی بھوک لگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جو ہے نا وہ چادر مبارک کو اوپر کیا اور کہا کہ یہ دیکھو مجھے بھی لگی ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک لگی تھی اس وجہ سے، پتھر اس وجہ سے باندھتے تھے تاکہ انتڑیاں جو ہیں وہ سکڑ جائیں اور بھوک کی شدت زیادہ محسوس نہ ہو۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے باندھے ہیں۔ اب نبی اگر اپنی مرضی سے معجزہ دکھانا چاہتا ہوتا، کام بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، غزوہ خندق کا وہ خندق کھود رہے ہیں اللہ کے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اگر نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھانا چاہتا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے کہ وہ سارے صحابہ رج جاؤ، سارے خود بخود رج جاتے، سارے کے سارے میں پیٹ بھر جاتے اور میرا پیٹ بھی بھر جائے، نبی پاک کا پیٹ بھی بھر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھا نہیں سکتا۔ پھر جب معجزے کا اظہار ہوا، ایک صحابی آئے، آ کر کہا حضور جی میں نے چند بندوں کا کھانا پکایا ہے، آپ بھی آئیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا جب کھانا تیار ہو جائے آپ نے ابھی لگانا نہیں، جب میں آؤں گا پھر لگانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام گھر میں گئے، ساری کی ساری فوج کو کہا کہ آپ سب کا کھانا فلاں صحابی کے گھر ہے۔ وہ سارے کے سارے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ پیٹ کو آسرا ہوگا۔ اب سارے صحابہ جب گئے، صحابی نے دیکھا، اگر کہا حضور جی میں تو 4-5 بندے کہتے تھے ساری فوج ہی لے آئے ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا یہاں معجزے کا اظہار ہونا ہے۔ چند بندوں کا کھانا ساری جماعت کو کفایت کر کے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ سارے بھوکے تھے،
اگر نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھانا چاہتا ہوتا تو سارے کے سارے ہر وقت رجے ہوتے. بات کو سمجھے ہیں؟ بات یہ سمجھا رہا ہوں میرے محترم بھائیوں کہ اظہار پیغمبر کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اسی طرح کرامت اظہار ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے مقام میں ایک کافر کو قتل کیا جس کا نام تھا حارث. حارث کے بیٹوں کو پتا چلا کہ فلاں بندے نے ہمارے ابے کو جو ہے نا وہ قتل کیا ہے. اب وہ اس طاق میں تھے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاتھ میں لگے، ہم ان سے اپنے باپ کا بدلہ لیں. تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے کسی جنگ کے اندر شریک ہوئے تو کسی نے ان کو پکڑ لیا. اب یہ حارث کے بچوں کو پتا چلا اور یہ اس کے پاس گئے اور حضرت مصعب کو چند پیسوں کی عوض خرید لیا، اس نیت سے کہ آج ہم نے اس سے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے. اور آ کر اپنے گھر کے اندر نا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا، بند کر دیا. اب وہ کہتے ہیں 3-4 دن کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو پھانسی دیں گے. اب یہ حارث کی بیٹی بعد میں مسلمان ہوگی. یہ حارث کی بیٹی نا گاہے بگاہے جا کر اس قیدی کو یعنی حضرت مصعب کو دیکھتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث کی بیٹی نے جب جا کر دیکھا حضرت مصعب انگور کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ انگور کھا رہے ہیں. اور اس وقت وہ بیٹی بیان کرتی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت انگور کا نام و نشان پورے مکے میں نہیں تھا. اب وہ انگور کہاں سے آئے تھے؟ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ نے یہ کرامت دکھائی تھی. تو بات یہ سمجھا رہا ہوں میرے محترم بھائیوں، اگر صحابی اللہ کا ولی اپنی طرف سے کرامت دکھانا چاہتا ہوتا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات غائب ہو جاتے. لیکن غائب نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ولی کی کرامت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اظہار ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. تو یہ ضروری وضاحت اس لیے سمجھی ہے. اس حوالے سے 2-3 گروہ جو ہے نا ہمارے برصغیر کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے.